وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2408 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چند چیزوں کو اللہ کی ناپسندیدگی والی چیزیں قرار دیا ہے، اور اللہ کی ناپسندیدگی کا مفہوم میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ وہ عارضی کیفیت نہیں ہوتی جیسے آپ کو مجھے ہوتی ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر دل میں ناگواری پیدا ہو جانا، اللہ اس سے پاک و صاف ہے۔ ان 6 چیزوں کے ناپسند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے فیصلہ فرمایا کہ جو ان 6 چیزوں کو اختیار کرے گا یا تو اللہ ان کو سزا دے گا، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ان کو محروم کرے گا، برکات سے محروم کر دے گا۔ اسی کا نام ناپسندیدگی رکھا جاتا ہے، یعنی اللہ کی ناپسندیدگی۔ ان میں پہلی چیز سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے، اس پر ہم تفصیلی کلام کر چکے ہیں۔ دوسرا فرمایا اچھا جس کا نکل گیا ہو وہ یوٹیوب پہ جائے اور اس پہ لکھ لے درس صحیح بخاری بائی مفتی اکمل، اور اس میں جو لاسٹ ڈیٹ وائز ایپیسوڈز ڈلتے ہیں جو سب سے لاسٹ ڈیٹس کے ہوں وہ آپ دیکھ لیجئے گا، یعنی 8 سے پچھلے ڈیٹس کے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پروگرام ملے گا، اس تفصیل کو وہاں سن لیجئے گا۔ دوسرا سرکار نے فرمایا کہ بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے کو، اس پر بھی میں کافی کلام کر چکا ہوں۔ بیٹی کی فضیلت، نبی کریم کا ان کو محبوب رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف بیٹیوں کو زندہ رکھنا، آپ کے صاحب زادوں کو بچپن میں ہی وفات دے دینا، پھر قولی تلقین، بچیوں کی فضیلتوں کا بیان، پھر اس معاشرے میں زمانہ جاہلیت کے اثرات پہ ہم نے کلام کیا، اور پھر دفنانے کے بارے میں ہم نے 3 صورتیں آپ کو بتائیں۔ ایک تو وہی جو زمانہ جاہلیت میں بعض قبائل میں تھا کہ زندہ بیٹی کو قبر میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دیا کرتے تھے، جو انتہائی وحشیانہ، بھیانک اور انتہائی ظالمانہ قدم تھا۔ اور 2 صورتیں میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ آج کل کے دور میں ہوتی ہیں، جیسے کہ ابارشن کی صورت ہوتی ہے کہ بچیوں کو ختم کروا دیتے ہیں، اس پر ہم کلام کر چکے ہیں، پچھلے پروگرام میں دیکھ لیجئے گا۔ اور دوسرا میں بتا رہا تھا کہ خودکشی کے معاملات اور قتل کے معاملات۔ آج کل جو ہے وہ باپ تنگ دستی میں مبتلا ہوا، باپ نے خودکشی کر کے بچیوں کو بھی مار دیا، ماں نے 3 بچیوں سمیت پل سے چھلانگ لگا کر نہر میں اپنے آپ کو ختم کر لیا، بچیوں کو مار لیا۔ بھائی تم بچیوں کو کیوں مار رہے ہو؟ آپ نے مرنا ہے نا، اللہ نہ کرے معاذ اللہ میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر کے بہت برا فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ جن تنگ دستیوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر انہیں ناقابل برداشت سمجھ کر آپ نے موت کا راستہ دیکھا، کیا مرنے کے بعد راحت ہوگی؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کاش ہم قرآن اور حدیث کے قریب ہوتے، کبھی یہ قدم نہ اٹھاتے، اس لیے کہ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اپنے آپ کو دنیا میں جیسے ہلاک کرے گا وہ مرنے کے بعد ویسے اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔ یعنی ایک تو قبر کے بارے میں ہے اور جہنم کے بارے میں ہے۔ مثلا کسی نے زہر پیا ہے تو زہر پیتا رہے گا، وہی اندر جائے گا، آنتے کاٹے گا، اذیت تکلیف، پھر صحیح ہو جائے گا، پھر زہر پیے گا، پھر ایسا ہوگا۔ اور سرکار نے فرمایا اگر کسی نے اوپر سے اپنے آپ کو گرایا ہے تو اس کو اوپر سے گرایا جائے گا، آئے گا نیچے دھماکے سے گرے گا، وہی خوف، وہی ڈر، وہی دہشت، پھر دانت ٹوٹ کے باہر، آنکھیں باہر، بھیجا باہر، پھر صحیح ہو کے اوپر جائے گا، پھر بار بار یہ ہوتا رہے گا اس کے ساتھ۔ جس نے نہر میں چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو تباہ کیا وہ ایسے ہی کرتا رہے گا، جس نے چاقو سے کاٹا وہ کاٹتا رہے گا اپنا گلا، جس نے گولی ماری وہ گولیاں مار کے تکلیفیں اس کے مسلسل ہوتی رہیں گے۔ تو یہ سوچنا کہ شاید ہم یہاں کی پریشانیوں سے مرنے کے بعد نجات پا جائیں گے، انتہائی احمقانہ عمل ہے۔ کہ علم سیکھیں، علم سیکھیں، علم سیکھیں، دین کے قریب آئیں، اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیں، ورنہ جتنے مجھے سن رہے ہیں اللہ نہ کرے یہ کیفیت آپ کی اولاد پر بھی آ سکتی ہے، آپ کی نسلوں میں آ سکتی ہے کہ وہ پریشان ہو کے خودکشی کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ آپ نے یہ حدیثیں گھر والوں تک نہیں پہنچائیں، وہ آیات نہیں پہنچائیں جو میں پچھلے پروگرام میں لاسٹ میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی دنیا میں چلنے والا جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اچھا اب آپ یہ کہیں گے صاحب اس کو تو کھانے نہیں مل رہا تھا بیچارے کو اتنے دن سے، اس وجہ سے تو پریشان ہوا۔ بھائی کھانا بھی مل رہا تھا، سب کچھ ہوتا ہے، محلے والے دے دیتے ہیں، دیگر دے دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مقام پر، یاد رکھیں کسی ایک مقام پر ایسے حالات ہو گئے تو آپ کو مائیگریشن واجب ہوتی ہے، وہاں سے تھوڑا سا دوسرے علاقے میں جائیں،
کوئی اور راستہ اختیار کریں، ضرور اللہ آپ کو ہدایت دے گا۔ یہ جو ڈرپوکی، بزدلی اور بے بسی اور بے چارگی کو اختیار کرنے والا راستہ ہے، خودکشی، یہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے کیا تو بھائی تم بچوں کو کیوں مار رہے ہو؟ تمہیں تو اعتماد نہیں تھا، تمہیں تو اعتقاد نہیں تھا اللہ تعالیٰ پر، تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو ایسے چھوڑ دے گا؟ ان کے جو بچوں کو چھوڑ کے مرے ہیں، جیسے ابھی کل میں خبر دیکھ رہا تھا، باپ شاید مرا ہے، 3 بچوں کو مارا، 1 بچہ مر گیا اور 2 ابھی بچ گئے ہیں، تو ان کو کون پالے گا یہ بتائیں؟ دیکھیں وہ کھائیں گے بھی، وہ پئیں گے بھی، وہ جوان بھی ہوں گے، ان کی نسلیں ہوں گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، وہ اچھا پڑھ لکھ کر اپنا گھر بار بھی چلائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ یہ بزدلی کا راستہ اختیار کر کے مر گیا اور اپنے لیے عذاب بھگت لیا اور بچوں کو بھی مار دیا۔ اس میں اگرچہ خاص یہ لڑکیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، لڑکوں کو بھی مار رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے نا، بچیوں کو مار رہے ہیں۔ کیوں مار رہے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں ابھی ہم کھلائیں گے، کھلا پلا نہیں رہے، کل ان کی شادیاں کیسے ہوں گی، جہیز کیسا ہوگا، ہمارے معاشرے کی ناپاک رسومات اس باپ کو ٹینشن میں مبتلا کر دیتی ہیں اور وہ بچیوں کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے اللہ کی ناپسندیدگی والا عمل ہے۔ ایسا کوئی شخص کر کے مرا، خودکشی کا وبال علیحدہ اور قتل کا وبال علیحدہ۔ اب جب یہ جہنم میں جائے گا نا، بلکہ عذاب قبر تو ویسے شروع ہو جائے گا، اللہ اگر ناراض ہوا تو پھر اس کو ایک ہی دن میں پتہ چل جائے گا، اور پھر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ بھیج دے، وہ مصیبت تو پھول تھی، یہ تو اتنا زبردست عذاب ہے۔ یہ مصیبت ہوتی ہے کہ ہمارا چونکہ ہم قرآن کے قریب نہیں ہیں، حدیث کے قریب نہیں ہیں، عذابات کی آیات ہم نہیں پڑھتے، آخرت کی جو پریشانی ان کو وہ ہمارے پیش نظر نہیں، تو دنیا ہے چاروں طرف، دنیا 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 دنیا، اور اسی کی پریشانی ساری پریشانی ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ قبر میں جا کر دیکھیں ایک مردہ، آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں جا کر جب کافر کو دفنایا جاتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، اس کے بعد اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح میدان محشر میں کفار کہیں گے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب اس کے بعد کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آدمی کسی کم مصیبت سے زیادہ مصیبت کی طرف آتا ہے تو اسے وہ کم مصیبت بہت ہی معمولی سی لگتی ہے، اور پھر احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی یہ تو کم تھی۔ لیکن آپ کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ مصیبت میں مبتلا ہوں اور نفس و شیطان آپ کے کان میں فیڈنگ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، تو آپ اس سے بڑی مصیبت کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ کہتا ہے بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اگر آپ کے پاؤں نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر اور بڑی مصیبت ہوتی ہے آپ کی۔ اسی طریقے سے جن کی آنکھیں لیکن تنگ دستی ہے، اگر آپ اندھے ہوتے تو، اگر آپ لولے لنگڑے ہوتے تو، اگر آپ کے دونوں ہاتھ نہ ہوتے تو، یہ آدمی یوں سوچے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس مال آ گیا، آپ کہتے ہیں اللہ مال دے مال دے، مال آ گیا اور آپ کو کڈنیپ کر لیتے، آپ کے بچوں کو کڈنیپ کر کے گولیاں مار کے اور ختم کر دیتے، اگر آپ مال نہیں دیتے تو لوٹ کے لے جاتے آپ کو، وہ بھی تو سب کچھ ہو سکتا تھا۔ بڑے بڑے مالدار دیکھیں ان کو نیند نہیں آتی رات میں، پوچھیں ذرا آپ، ابھی جو ملکی حالات چل رہے ہیں، بڑے بڑے کروڑ پتی، کروڑوں روپے ہیں، لیکن ان کے کروڑوں کے نقصان بھی تو ہو رہے ہیں، ان کی ذہنی اذیتیں دیکھیں آپ کو، نیند نہیں آتی صحیح طریقے سے۔ یہ جتنے بڑے بڑے لیڈر جو گھوم رہے ہوتے ہیں پیچھے پروٹوکول اتنا، آپ کیا سمجھتے ہیں بڑے خوش و خرم ہیں؟ ان کو ہر لمحہ اپنی جان کا خوف، ہر لمحہ پریشانی، تو ہم تو ان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک غریب آدمی کھاتا ہے پیتا ہے اور پھر فٹ پاتھ پہ وہ پاؤں پھیلا کے سو جاتا ہے۔ اگر اس امیر سے آپ پوچھیں جس کو ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تو وہ اس پر رشک کرے گا، اس کی نیند پر رشک کرے گا، یار کتنی گہری نیند سو رہا ہے اور میں گولیاں کھا کھا کے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی، اور وہ آتی بھی نیند تو ایسی نیند کہ آنکھیں کھلتی تو لگتا ہے سوئے نہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ کہ ہمیں شعور حاصل نہیں ہے، ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کم مصیبت ہمارے پاس ہے تو ہم زیادہ مصیبت کو دیکھ کے موازنہ کر سکیں۔ اس کے لیے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، اگر میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھوں گا تو مجھے اپنی عبادات کم نظر آئیں گی، تو میں وہ اختیار کروں گا، ورنہ اگر نہیں دیکھوں گا میں سمجھوں گا بہت عبادت گزار ہوں۔ اوپر والے کو دیکھوں گا تو احساس عاجزی پیدا ہوگا، ارے نہیں بھائی اتنی کوئی بڑی عبادت نہیں، وہ تو مجھ سے زیادہ کر رہا ہے۔ اور دنیاوی معاملات میں جب ہم کم والے کو دیکھتے ہیں، ابھی رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے، تھوڑا سا سوچ لیا کریں، میں اکثر سوچتا ہوں بیٹھ کر اس وقت جھگی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ سرد ہوائیں، ہماری بلڈنگ میں کبھی ہوا چلتی ہے تو شوں شوں ہوا چل رہی ہوتی ہے، وہ کھڑکی سے ٹکراتی ہے، کھڑکی ہلتی ہے، تو میں سوچتا ہوں ابھی جو بیچارے جھگیوں کے اندر ہوں گے کیسے وہ کمزور چادروں کے اندر یا کم کپڑوں کے اندر لپٹے ہوئے ہوں گے بیچارے، اور کیسی سردی ان کو تنگ کر رہی ہوگی، اور اسی میں اگر بارش ہو جائے تو
پھر وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ آگ وہ نہیں جلا سکتے، آگ جلے تو پوری جھگیاں راکھ ہو جائیں، کتنی بڑی آزمائش ان کے لیے۔ تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یار مجھے جو اللہ نے دیا بہت دیا ہے، لیکن ہمارے زبان سے شکوے سے نہیں نکلتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملک کا پرائم منسٹر بن جاؤں، بس مجھے کروڑوں اربوں خربوں مل جائیں۔ اربوں خربوں ملنے کے بعد آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی؟ کہ آپ نے یہ سوچا؟ اس کا مطلب آپ کو احساس شعور ہی حاصل نہیں ہے۔ جن کے پاس ہے ان سے جا کر معلوم کریں، سوائے اس کے کہ لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں، لوگ رش بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بڑی گاڑی لے کے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کے آپس کے گھر کے معاملات دیکھیں، ان کے کاروباری معاملات دیکھیں، ان کا خوف، ان کا ٹینشن دیکھیں، کبھی یہاں سے پرچی، وہاں سے فون آ رہا ہے، کبھی یہ کرنا ہے، کبھی وہ کرنا ہے۔ وہ بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مصیبت پال لی ہم نے، نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو سمجھانا یہ مقصد ہے کہ اپنی بچیوں کو ختم نہ کریں، خدا را اپنے آپ کو ختم نہ کریں، تھوڑی سی ہمت کریں۔ اگر آپ ایک جگہ دیکھتے ہیں کام نہیں چل رہا، دوسری جگہ چلے جائیں۔ آپ ایسے ویلفیئر اداروں سے رجوع کریں کہ جو آپ کو قرض دے سکتے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے قرض لیں، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں۔ خودکشی سے بہتر ہے آپ کاروبار کریں۔ آپ کی رسائی نہیں ہے تو جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، خدا را اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ان تک پہنچا دیا کریں کہ چلو میں تمہیں وہاں تک پہنچا دیتا ہوں، اب تم ان سے بات کر لینا۔ اتنا کام تو کر دیں۔ بعض وقت کسی کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس کو راستہ دے دیں، اس کو اسپیس دے دیں۔ اور خدا را اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، یہ پیشہ ور فقیروں کو ہرگز نہ دیں۔ یہ کروڑوں پتی ہیں، ان کے پورے مافیا ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے۔ اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا جب تم سالن بناؤ تو تھوڑا شوربہ زیادہ کر دو اور اسے اپنے پڑوس میں بھیج دو، اپنے بھائی کو۔ کیوں یہ خودکشی کی؟ اس لیے کہ کھانے پینے کو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں 4 قسم کے کھانے بن رہے ہوتے ہیں، خراب ہو کر فریج میں پڑے پڑے پھک جاتے ہیں، لیکن ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر دیں، 2 گلاس پانی، تھوڑا نمک مرچی زیادہ ہوگا نا، ایک آدھ بوٹی ایک آدھ آلو ڈال کر بھیج دیں۔ 4 آدمی بھی ایک پلیٹ میں بیچارے روٹی توڑ کے کھا لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا لگا کر، تو چلو گزارا ہو جاتا ہے۔ یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ اب مجھے ہے یا نہیں یہ آپ میرے احتساب نہیں کر سکتے۔ میرے اگر کچھ ذہن میں ہے تو شاید میں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں، شاید میں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا، آپ کو کچھ نہیں کہتا ہوں، بڑی باتیں کرتا ہوں، لیکن میں گزارش کرتا ہوں یہ کریں۔ ہمیں اپنے ان سیلاب زدگان بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ ابھی دیکھیں میں نے ٹی وی پہ دیکھا میاں بیوی نے خودکشی کر لی، ابھی ایک اور عورت نے خودکشی کر لی کہ جی چیزیں نہیں ہیں۔ اب یہ بیچارے کیوں کر رہے ہیں خودکشی؟ ٹھیک ہے نہیں ہے، آپ وہاں سے مائیگریٹ کیوں نہیں کرتے؟ کہیں کریں مائیگریٹ، کسی کے پاس جائیں، اور دیگر لوگوں کو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ جس چیز کے دینے کو تم پر واجب کیا ہے اس سے منع کرنے کو ناپسند کیا۔ دینے کو واجب کیا مطلب یہ واجب والا نہیں ہے، فرض اور واجب، مطلب ضروری ہے کہ آپ دیں کچھ چیزیں۔ وہ کیا ہیں؟ ضروریاتی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں پانی ہے، کسی کے پاس پانی نہیں ہے، جیسے ہمارے کراچی میں اکثر علاقوں میں پانی نہیں آتا، ایک آدھ ڈبہ دے دیں ان کو بیچاروں کو، پینے کے لیے دے دیجئے۔ اور اسی طرح کوئی بعض اوقات پیاسے لوگ آ جاتے ہیں، کوئی ٹھیلے والا ہے، کچھ ہے، اس کو آپ نے پانی پلا دیا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو گرمیوں کے اندر خاص طور پر گرمیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو روڈ کے اوپر یہ کانسٹیبل کھڑے ہوتے ہیں نا بیچارے، ان کی بعض اوقات ڈیوٹی اتنی ہارڈ ہوتی ہے، اتنی چلچلاتی دھوپ کہ یہ بیچارے ہٹ بھی نہیں سکتے، اور وہ بعض جگہ ڈیوٹی ایسی ٹائٹ ہوتی ہے کہ مسلسل ٹریفک کا فلو ہوتا ہے اور 4 طرف سے ہوتا ہے، یہاں روکنا، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے، اور یہ بیچارے وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر آدمی 15 منٹ بھی ایسی جگہ کھڑے ہو تو پیاس تو لگے گی۔ تو کبھی آپ ایسا کہ وہاں پہ گئے، آپ اپنے گاڑی میں ٹھنڈی بوتل لے جائیں، ایک آدھ بوتل ان کو دے دیں پانی کی، چلو بیچارہ پی لے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے محلے میں دیکھیں، جو آج کل ہمارے ہاں صورتحال ہے، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، پریشان لوگ ہیں، تو یہ ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں جب کہ آپ کے گھر میں موجود ہوں اور آپ کو پریشانی نہ ہو، یہ میں کہتا ہوں چلیں سخاوت کر لیں، ایثار نہ کریں۔ سخاوت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ چیز کو کسی کو دے دینا، اور ایثار کا مطلب ہوتا ہے اپنی بھی ضرورت کو قربان کر دینا۔ آپ ایثار نہ کریں، سخاوت کر لیں، تھوڑی بہت چیزیں اپنے محلے میں دے دیں۔ ان چیزوں کو بھی اگر آپ روکیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، یہ گناہ ہوتا ہے اور اللہ نے اس کو شدید ناپسند فرمایا ہے۔ سورہ معون آپ اٹھا کے پڑھیں کہ جو برتنے کی چیزیں معمولی نہیں دیتے، اللہ نے ان پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، تو یہ چیزیں دینا واجب ہوتا ہے۔ اور فرمایا جس چیز کے لینے سے تم کو منع کیا ہے اس کے طلب کرنے کو۔ تو یاد رکھیں کہ جس کا لینا حرام اس کا دینا حرام، جس کا دینا حرام اس کا لینا حرام ہوتا ہے۔ تو اس لیے جس چیز کے لینے کو تم کو منع کیا اس کے طلب کرنے کو۔ سود منع کیا، سود طلب کر رہے ہیں،
رشوت منع ہے، رشوت لے رہے ہیں، بھتہ منع ہے، بھتہ لے رہے ہیں، بلیک میلنگ کا پیسہ لیا جا رہا ہے، سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے قرضہ بلا ضرورت لینا، کسی سے ہاتھ دستے سوال دراز کرنا، مانگنا، یہ سب منع ہے۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ جس چیز کے لینے کو تم کو منع کیا ہے، وہ چاہے فی نفسی چیز غلط ہو جیسے سود رشوت، یا وہ حالت ایسی ہو کہ چیز تو طیب ہے لیکن آپ کی حالت ایسی ہے کہ وہ طیب چیز آپ اس حالت میں نہیں لے سکتے، جیسے قرض مانگنا اور یہ فقیروں کا بلا ضرورت پیسے طلب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشہ ور فقیروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو بلا ضرورت کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ ان کو دینا گناہ، یاد رکھیں یہ گناہ کبیرہ کی طرف سرکار کا اشارہ ہے۔ سزا جو آخرت کی بیان ہوتی ہے جس بھی گناہ پر، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، یعنی ایک علامت یہ بھی ہے۔ اور اللہ نے واضح فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ اس سے وہ تمام میرے ڈیر ہوشیار بہن بھائی کہ جو ہم جیسا عالم بھی اگر کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے تو ان کی عقلیں ہمارے علم سے اور ہماری سوچ و فکر سے بہت بلند و بالا ہوتی ہیں۔ وہ جی کہہ تو ٹھیک رہے لیکن اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ یار نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ آپ کو واضح طور پہ منع کر رہا ہے، اس کے رسول منع کر رہے ہیں، آپ ان کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، تو اللہ رسول کہہ رہے ہیں مجھے ہٹا دے درمیان سے، اب آ جائیں آپ ڈائریکٹ یہاں پر، اب کہیں یہ جملہ، اور جی اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے۔ بھائی نیتوں کے حال، اللہ کا فرمان واضح موجود ہے، نیتوں کے حال جانتا ہے، کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے تو وہ جو ڈبے جالی قسم کے پیر ہیں وہ روحانی نماز پڑھتے ہیں اور جی اللہ تعالیٰ بس یہ قبول فرماتا ہے، یہ تو ظاہری نمازیں، ہر ایک کی لوجک قبول کرتے جاؤ، دین کے ظاہر کو چھوڑتے جاؤ۔ ایک پیر صاحب نے کہا جی داڑھی رکھنا کوئی لازم، کوئی یہ تو وہ رکھے جو ناقص ہوتا ہے، وہ رکھتا ہے، کامل تو ہو جائے، ہمیں داڑھی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اللہ کی بارگاہ میں اتنے ہم نے وصل پا لیا ہے کہ اب یہ داڑھی وغیرہ کا وسیلہ ضروری نہیں ہے۔ جب آپ یہ راستہ کھولتے ہیں، اور آپ جب ایک راستہ کھول رہے ہیں، آپ کی نسلیں جائیں گی کہاں پہ، ذرا سوچیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کسی عالم کی بات کو رد کر رہے ہیں آپ کو برکات حاصل ہوں گی؟ کل آپ کی اولاد ہر گناہ کے لیے ایسی ایک تعویل پیدا کرے گی، اپنے لیے ایک لوجک پیدا کرے گی جو ناجائز ہوگی، اور پھر وہ اپنے لیے گناہوں کو حلال اور طیب گمان کر کے وہ کرتے رہیں گے۔ بتائیے آپ نے ہمارا نقصان کیا کہ اپنی نسلوں کی قبریں کھود دی، آپ نے ان کو جہنم کا راستہ دکھا دیا۔ اس لیے ایک حدیث آ رہی ہے آگے، اس پہ میں انشاءاللہ کلام کروں گا کہ گھر کا سرپرست بننا بہت مشکل کام ہے۔ شادی بیاہ کے تو سب شوقین ہے نا، پاگل کو بھی کہو نا تیری شادی کرائیں گے تو خوش ہو جاتا ہے پاگل، شادی کرنے کا بہت شوق ہے۔ شادی کرنے کے بعد ذمہ داریاں سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ میاں بیوی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور آپ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو آپ کا میدان معاشر میں ہونے کیا والا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ میں اگلے حدیث جب آئے گی اس پہ کلام کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔